السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاة ولا يحافظوا على الوضوء الا مؤمن، رواہ مالک و احمد و ابن ماجہ والدارمی۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں کتاب الطہارت کی سلسلہ وار حدیث آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے کہ جس میں وضو اور اس کے متعلقہ اعمال کی فضیلت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیے آگے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استقیموا، تم استقامت سے رہو، تم راہ راست پر رہو۔ عزیزان محترم، استقامت قرآن مجید میں اور حدیث شریفہ میں جا بجا ہم مومنین کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم استقامت کے ساتھ رہو، اور استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بھی اوپر والی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو اب آئیے، استقامت کہتے کس کو ہیں، تو اس کے چند معنی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال خیر، اعمال صالحہ، اچھے نیک کاموں کا پابند رکھنا اور راہ راست سے، راہ حق سے ہٹنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ معنی استقامت میں آتا ہے۔ یعنی استقامت کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کا پابند بنانا اور راہ حق سے اپنے آپ کو ہٹنے سے بچانا، یہ معنی استقامت کا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی یہ بتلایا گیا کہ راہ حق کی پیروی کرنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا اور صراط مستقیم کو لازمی طور پر پکڑ لینا، یہ معنی بھی استقامت میں شامل ہے۔ الغرض اللہ رب العزت کے احکام کی بجاوری، اس کا امتثال اور اس کے احکام کی نافرمانی سے اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ معنی مفہوم استقامت میں شامل ہے۔ تو لہذا ایک مومن کے لیے یہ ایک بہت مشکل امر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت مطہرہ، شریعت بیضاء کا وہ اپنے آپ کو پابند رکھے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استقیموا ولن تحصوا، تم استقامت سے رہو، ولن تحصوا، اور تم استقامت سے رہنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی کہ استقامت کو ادا کرنے کا جو حق ہے، یا کامل طور پر استقامت کو ادا کرنے کا جو حق ہے، تم اس کو ہرگز تم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا محدثین نے بیان فرمایا کہ استقیموا سے یہ جو امر ہے یہاں پر مومن کی حتی المقدور، یعنی کہ جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی وسعت ہے، اس کے بقدر جو ہے سنا اس کو استقامت پر رہنے کا یہاں پر حکم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی شے کا جو ہے سنا اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر انسان کو اس کی طاقت کے بقدر ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو لہذا استقامت کا پورا حق ادا کرنا ایک مومن کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولن تحصوا، تم اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ استقامت کا حق ادا کرنا یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ تو لہذا پھر یہ کیوں کہا گیا کہ استقیموا ولن تحصوا، تو اس کے پیچھے وجہ یہ بتلائی گئی کہ مکلف بندوں کو یہاں پر ابھارنا ہے کہ وہ استقامت میں کمی نہ آنے دے اور استقامت کو ادا کرنے کی وہ حتی المقدور کوشش کرتے رہیں۔ ان لوگوں کو ولن تحصوا، استقیموا ولن تحصوا کے ان امر کے ذریعے ان لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم حتی المقدور اس پر تم قائم رہنے کی کوشش کیا کریں۔ پھر آگے بتلایا جا رہا ہے کہ اور ایک معنی ولن تحصوا کا کہ تم اس کو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ لن تحصوا کا ایک معنی تو بتلایا گیا کہ لن تستطیعوا، یا پھر لن تطیقوا سے اس کا معنی بتلایا گیا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے یا طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک دوسرا معنی یہ بتلایا گیا کہ لن تحصوا کا کہ تم استقامت کا جو ثواب ہے تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی کہ اتنا ثواب اللہ رب العزت استقامت پر قائم رہنے والوں کو دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ولن تحصوا، تم اس کو ہرگز
استقامت کے ثواب کو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تم اندازہ لگا نہیں سکتے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استقامت کی کیا نشانی ہے، استقامت پر ہم قائم ہے یا نہیں ہے، یہ کیسا پہچانا جائے، تو اس کی ایک نشانی علامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اے مومنو، اے کلمہ پڑھنے والے لوگوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگوں، تم جان لو کہ تمہارے اعمال میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ نماز ہے۔ تو عزیزان محترم، نماز کو خیر اعمال کہا گیا، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، اور بتلایا گیا کہ تمہارے اعمال میں جو سب سے افضل اور استقامت پر دلالت کرنے والا جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر تلاوت قرآن بھی آ جاتی ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے، تکبیر بھی آ جاتی ہے، اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے بچانا، الغرض جتنے بھی تمام عبادتوں کے نوعیتیں ہیں، تمام کے تمام نماز میں یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے نماز کو کہا گیا کہ ام العبادات، یہ عبادات کی اصل ہے، ام العبادات نماز کو کہا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وضو کی حفاظت نہیں کر سکتا مگر ایک مومن ہی وضو کی حفاظت وہ کر سکتا ہے۔ حفاظت کا معنی بتلایا گیا کہ وضو کی پابندی، تو وضو پر پابند رہنا یہ کمال ایمان کی نشانی بتلائی گئی کہ جس کا ایمان کامل رہتا ہے ایسے ہی لوگ وضو کی پابندی کرنے کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہ ایک مومن کی نشانی کیوں بتلائی گئی؟ کیونکہ ایک مومن کہ جس کا ایمان کامل رہتا ہے وہ اپنے قلب کے ذریعے اور اپنے بدن کے ذریعے جناب باری تعالیٰ میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو وہ حاضر رکھتا ہے، اور جب وہ اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو ہر ہمیشہ تصور میں وہ حاضر رکھتا ہے تو پھر یہ بات آداب بارگاہ الہی سے دور ہے کہ وہ ایسے حالت میں بے وضو رہے۔ تو لہذا ظاہری طہارت جو وضو ہے، اپنے بدن کو پاک کر کر اپنے دل اور بدن کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ وہ حاضر رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے مشاہدے کا اپنے آپ کو ہر وقت وہ تصور میں وہ باندھے رکھتا ہے۔ تو لہذا اسی لیے بتلایا گیا کہ ایک مومن ہی، یعنی کہ جس کا ایمان کامل ہے اور جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے آپ کو جو حاضر سمجھتا ہے، ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کی پابندی کرتے ہیں۔ تو لہذا وضو کی پابندی کرنے کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، جو کہ کمال ایمان کی نشانی بتلائی گئی ہے۔ اس کو امام مالک، امام احمد اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ على طہر کتب له 10 حسنات رواہ ترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی شخص طہور یعنی پاکی پر یعنی وضو پر وضو کرتا ہے تو کتب له 10 حسنات، تو اس کے لیے 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، وضو ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص وضو پر وضو کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو پھر اس کو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے فقہاء کرام نے وضو پر وضو کرنے پر جو نیکیاں حاصل ہوتی ہے اس کو ایک شرط کے ساتھ انہوں نے مقید کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے جو پہلا وضو کیا تھا اس وضو سے اگر اس نے نماز یا پھر تلاوت قرآن یا پھر جن سے عبادت یعنی جو بھی عبادت کی قبیل سے ہیں، اگر ان چیزوں میں سے کسی کو وہ ادا کرتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھ چکا یا پھر تلاوت قرآن کر چکا یا سجدہ تلاوت کر چکا یا پھر ذکر و اذکار کر چکا، اگر ان جیسے اعمال کے بعد اگر پھر وہ وضو پر وضو کرتا ہے تو پھر ایسا وضو کرنا مستحب ہے اور ایسے وضو پر اس کو نیکیاں دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ وضو کیا پھر وضو کے بعد پھر فوراً وضو کیا کوئی بھی نیک عمل کیے بغیر، تو ایسا وضو کرنا یہ مستحب نہیں ہے اور ایسے وضو پر نیکی نہیں دی جائے گی۔ تو لہذا اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم کو ان حدیث پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔